اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی صرف 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، دنیا کے بارے میں ذرا غور کریں، جس کے پیچھے ہم 24 گھنٹہ لگاتے ہیں، وقت ہماری فکر دنیا دنیا دنیا۔ ابھی پوری دنیا میں کتنے ملک ہے؟ اب گوگل کریں گے تو معلوم ہوگا 193 ہے، 193 ممالک ہے۔ میں نے اس سے پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ مثال کے طور پر کوئی ملک آپ کو دے دی جائے، چلے کوئی ملک نہیں، کوئی اسٹیٹ آپ کو دے دی جائے کہ عبداللہ عبد الرحمان کا یہ پورا اسٹیٹ ہے، اس کی ملکیت میں ہے، چلے اسٹیٹ نہیں، آپ کو پورا حصور دے دی جائے کہ حصور کا ہنر آپ ہیں، حصور کا ہنر آپ دیکھیں حصور میں کتنے مالدار ہیں، ساری دولت، ساری جائیداد، سارے پیسے، سارے خزانے، سونے چاند سب آپ کے، تب تو دل خوش ہو جائے کتنا بڑا مالدار ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں حصور نہیں، یہ ملک نہیں، یہ 193 ممالک نہیں، دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں سے بہتر رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا ہے، تن تنہا ہے، جس ذات نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو پیدا فرما کر عرش الہی پر مبعوث ہوا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردانش خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 پہ 78 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریکی تک، اور خاص طور پر فجر کی قرات میں فجر کی نماز۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی قرات اور فجر کی نماز میں یہ ایسا وقت ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس آیت کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اپنی مائے ناز تفسیر احسن البیان میں فرماتے ہیں دلوک کا معنی زوال شمس کے ہیں اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں اللہ نے کہا کہ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، تو کون کون نماز مراد ہیں؟ فرماتے ہیں لدلوک الشمس سے، جو رات کی تاریکی جو زوال شمس ہے، زوال شمس سے مراد نماز ظہر اور نماز عصر مراد ہے۔ رات کی تاریخ الی غسق اللیل، رات کی تاریخ کی تک نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء کی اہتمام کرو۔ اور ان چاروں نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے الگ سے فرمایا وقرآن الفجر، فجر کی قرآن، یہاں قرآن سے مراد نماز ہے، نماز فجر ہے۔ آخر نماز فجر کو قرآن سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ صلاۃ فجر بھی بول سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن قرآن الفجر کہا، کہتے ہیں اس لیے کہ نماز فجر میں عمومی طور پر دیگر نمازوں میں سے نماز فجر میں قرات اور قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن الفجر کہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے اور حد درجہ قابل توجہ ہے۔ آج کے موضوع میں دنیا اور آخرت کے تمام خزانے سمیٹ دیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آدمی صبح فجر کے وقت اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑتے ہوئے نماز فجر باجماعت ادا کرے۔ میرے محترم بھائیو، نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز یہ مومن کی پہچان ہے اور ایک مسلمان کی علامت ہے اور ایمان کی بھی علامت ہے۔ میرے محترم بھائیو، نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز یہ دل کا قرار ہے، نماز تحفہ معراج ہے، نماز ام العبادات ہے، راس العبادات ہے، تمام عبادتوں کی ماں نماز ہے۔ نماز ہے تو مومن ہے، نماز ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ نماز نہیں ہے تو اسلام سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر، آپ کے اوپر قیامت کے صبح کے لیے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ فرض نمازوں میں سے نماز فجر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ کا نام ہی سورۃ الفجر رکھا ہے، اور نہ صرف یہ کہ فجر رکھا ہے بلکہ فجر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فجر کی کیا اہمیت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز فجر کی کیا کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا بینیفٹس ہے، ان کے کیا نقصانات ہیں، ابھی ہم آپ کو ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ لیکن اس سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ نماز فجر کی جو سنت ہے اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا فضیلت ہے! اللہ اکبر! فجر کی سنت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نوافل میں سے فجر کی سنتوں کے اہتمام کرتے تھے، کسی اور کو اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ فجر کی سنت کے اہتمام فرماتے، کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی جو سنت ہے 2 رکعت، اس کائنات جو پوری کائنات سے زیادہ محبوب فجر کی 2 رکعت سنت ہے، وہ اللہ کے نبی کو محبوب تھا۔ چنانچہ اللہ کے فرماتے ہیں
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ کان احب الی من الدنیا جمیعا، میرے نزدیک فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے دنیا اور دنیا کی جو تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب مجھے فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اور فجر کی سنت کی فضیلت کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے، اگر آدمی اس حدیث کو یاد کر لے، اس حدیث کو حرز ذا بنا لے، اللہ اکبر، کبھی وہ فجر نہ چھوڑے، فجر کی سنت کو کبھی نہ چھوڑے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی صرف 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، دنیا کے بارے میں ذرا غور کریں، جس کے پیچھے ہم 24 گھنٹہ لگاتے ہیں، وقت ہماری فکر دنیا دنیا دنیا۔ ابھی پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ اب گوگل کریں گے تو معلوم ہوگا 193 ہے، 193 ممالک ہے۔ میں نے اس سے پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ مثال کے طور پر کوئی ملک آپ کو دے دی جائے، چلے کوئی ملک نہیں، کوئی اسٹیٹ آپ کو دے دی جائے کہ عبداللہ عبد الرحمان کا یہ پورا اسٹیٹ ہے، اس کی ملکیت میں ہے، چلے اسٹیٹ نہیں، آپ کو پورا حصور دے دی جائے کہ حصور کا ہنر آپ ہیں، حصور کا ہنر آپ دیکھیں حصور میں کتنے مالدار ہیں، ساری دولت، ساری جائیداد، سارے پیسے، سارے خزانے، سونے چاندی سب آپ کے، تب تو دل خوش ہو جائے، کتنا بڑا مالدار ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں حصور نہیں، یہ ملک نہیں، یہ 193 ممالک نہیں، دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں سے بہتر رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے ذرا، فجر کی صرف 2 رکعت سنت کی فضل بیان کر رہا ہوں۔ اب میں بڑے اختصار کے ساتھ فجر کی فضیلت، فجر کی اہمیت اور فجر کی بینیفٹس کیا ہے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے توجہ سنیں انشاءاللہ، اگر آپ توجہ سنیں گے، خواتین سے گزارش ہے توجہ سنیں گی آپ تو آپ کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے خطبے میں، ویسے آپ خطبے سنتے ہیں لیکن آج کا خطبہ بڑا ہی اہم اور بڑی ہی حساس موضوع ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز فجر جو باجماعت ادا کرتی ہے یا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی فضیلت اور بینیفٹ یہ ہے کہ فرشتوں کی رپورٹ میں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے درمیان صبح اور شام، تمہارے درمیان رات کے اور دن کے فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں، اور نماز عصر میں اور نماز فجر میں یہ فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، پھر رات گزارتے ہیں۔ جب رات گزار کے بعد فجر کے وقت اوپر جاتا اللہ رب العالمین کے پاس تو اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کہ تم نے کیسے پایا، کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں یا اللہ میں ہم لوگ جب جا رہے تھے دنیا میں تب بھی یہ نماز عصر میں مشغول تھے، جب اللہ تیرے پاس آ رہے تھے واپس تب بھی یہ فجر کی نماز مشغول اور مصروف تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنے خوش نصیب ہے وہ بندہ و بندی، کتنے خوش نصیب ہے وہ میرے بھائی جو فرشتوں کی رپورٹ میں کامیابی درج کرتے ہیں اور فرشتے ان کے حق میں گواہی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائی، دوسری فضیلت بڑے اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری فضیلت نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی کہ صبح کی خیر و برکت کا حصول ہو جاتا ہے، خیر ہی خیر سمجھتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد کاروبار میں، تجارت میں فوری طور پر لگ جاتا ہے، بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی برکتیں خیر وہ سمیٹ لیتا ہے۔ اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سنن ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر ترمذی، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کام و کاج میں برکت نصیب عطا فرما۔ یہ ہمارے نبی دعا کر دیے۔ اب یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی دعا کا اس کا مستحق ہونا، فجر کی نماز پڑھنا، فجر کی نماز کے بارے میں، فجر کے وقت کے بارے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اے اللہ میری امت کی صبح کے کام و کاج میں برکتی عطا فرما۔ روایت کرنے والے صحابی حضرت صخر الغامدی، ہم اور آپ حدیث سن لیے، یہاں سے جائیں گے نکال دیں گے، ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم سننے والے مسلمان ہیں، ہمارا کام سننا، عمل نہیں کرنا، عمل دوسرے کوئی کرے گا۔ حضرت صخر الغامدی جو روایت کرنے والے صحابی ہیں، اس حدیث کو گاٹھ باندھ دیا، شدت کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیے، اور اپنی تجارتی قافلہ صبح فوری طور پر روانہ کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مالدار صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَسْرَا وَكَسُرَ مَالُهُ، مالدار ہو گئے، وَكَسُرَ مَالُهُ، اور دولتیں بے انتہا بڑھ گئی۔ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، حدیث پر ایمان یقین کے ساتھ محنت ہونا چاہیے۔ فجر کے وقت دکانیں آج دیکھیں، اللہ اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کو حالت دیکھیں، آج دیکھیں، روتے ہیں سوتے ہیں کب؟ دکانیں اس کی بند ہوتی ہیں 1 بجے رات کو، پھر ریٹیل میں پورا دن بھر سوتے ہیں، گدھے سر کا سوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ اور پھر دکانیں کھلتی ہیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے دکانیں کھلتی ہیں، دن کو دکانیں کھلتی ہیں، کہاں سے برکت ہو؟ رزق تقسیم ہوتے کہا فجر کے وقت روزی تقسیم ہو رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نومۃ الصبح تمنع رزق، جو شخص صبح کو سوتا ہے، صبح کا سونے والا آدمی روزی سے محروم کر دے جاتا ہے، اس لیے کہ صبح کو اللہ کے ہاں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اپنے ایک فرزند کو دیکھا کہ صبح کو سو رہے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہوئے بیدار کیا، أَتَنَامُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُقْسَمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ، تمہیں یہ وقت سونے کا ملا ہے، یہ اس وقت میں تم سو رہے ہو جبکہ اللہ رب العالمین اس وقت روزی تقسیم کر رہے ہیں۔ أَتَنَامُ فِي السَّاعَةِ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کے وقت ہے، محنت کرنے کے وقت ہے، روزی کا اور کاروبار بزنس کرنے کے وقت ہے، یہ اللہ کے ہاں روزی تقسیم ہو رہا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے مالدار بنے، کامیاب تاجر بنے، امیر بننا چاہتے ہیں، اس کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ آدمی نمازی فجر کا اہتمام کرے اور پھر پھیل جائے زمین پر، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جیسے صحابہ کو اللہ نے دیا آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس امید کی یقین ہونا اللہ پر کہ رزاق وہی ہے، رزق تقسیم وہیں سے آسمان سے ہوتا ہے، جتنا ملنا 1000 ملنا 1000 ملے گا انشاءاللہ، 5000 ملنا ہوگا، ڈیل ہونا ہوگا، یہ اللہ پر توکل جیسی ہوگی ویسا ہوگا، یقین ہونا۔ لیکن افسوس مولوی صاحب صبح میں اٹھنے نہیں ہوتا ہے، صبح میں اٹھنے نہیں ہوتا، آپ سو گے دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ غیر قوم کو دیکھیں آپ، مجھے تعجب ہو رہا ہے، غیر قوم کو معلوم نہیں، شریعت معلوم نہیں، دین معلوم نہیں، لیکن اللہ وہ 4 بجے اٹھتے ہیں رات کو اور پانی نہاتے ہیں اور صحن صاف کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جتنے بھی ان کے دکانیں ہیں سب سے پہلے وہ دکان کھولتے ہیں۔ کیا ہے جی مسلمان جی؟ پھر روتے ہیں، مولوی صاحب کوئی بندش کر دیا ہوگا، کوئی جادو کر دیا ہوگا، جادو کوئی نہیں کیا، خود آپ نے کیا ہے۔ میرے محترم بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، نماز فجر با جماعت جو ادا کرتے ہیں، اللہ اتنی فضیلت ہے جی، اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج اٹھنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، کیا فضیلت ہے جی؟ ایک مکمل حج، ایک مکمل عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ سنن ترمذی کی روایت حدیث، بڑے توجہ سنیں آپ اس حدیث کو، آپ دل میں بٹھا لیں، انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كاجر حجة وعمرة تامة پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہاں امیر غریب سب برابر ہے، مرد عورت سب برابر ہے، جو شخص بھی نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے، ثم قعد، وہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ 10 بجے تک دن آپ پڑھیں، کسی وقت پڑھ لیں 2 رکعت نماز عشاء کی نیت سے، اللہ کے فرماتے ہیں کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ، ایسے شخص کو مکمل ایک حج
مکمل ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، مکمل مکمل مکمل۔ 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اور بتایا اور خوشخبری سنائی اس امت کو۔ آپ ذرا سوچیں، فکر کریں، ایک عمرہ کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں؟ تقریباً 1-1.5 لاکھ خرچہ ہوگا۔ ایک حج کرنے کے لیے کتنا لگے گا؟ 3-4 لاکھ، اور مہینے، کتنے مہینے سفر، بلکہ 1 سال پہلے ہی ہمارے پروگرام پلاننگ ہوتی ہے، مجھے جانا ہے، سفر کی صحبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، روزینہ ایک حج ایک عمرہ کا برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کتنے ٹائم؟ بلکہ آدھا گھنٹہ، کتنے ٹائم؟ 15 منٹ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لیکن افسوس یہ میں نے بتایا، ہم عمل کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، ہمیں عمل کرنا پسند نہیں ہے۔ کب عمل کریں گے؟ جب ملک الموت کو دیکھیں گے، تب اللہ مجھے عمل کرنے موقع دینا، فرعون کی طرح نہیں کرنا ہے۔ ایسا کریں گے اللہ چانس نہیں دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہر دن ہر صبح عمل کر سکتے ہیں، اور عمل کرنے والے الحمدللہ ہمارے نمازی، مبارک ہو ہمارے نمازی کو۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ کبھی کبھی ایک صف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 10 آدمی نماز عشاء کے اہتمام کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ عمل کرنا، آپ بھی عمل کرنا۔ خواتین جہاں نماز پڑھتی ہے وہی اس جگہ بیٹھے رہ کر نماز پڑھنا، تاکہ فضیلت ہو۔ یہ ہر دن یہ نیکی کمانے کا ایام ہے، مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں۔ یہاں کما سکتے ہو، یہاں ہر دن حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی چانس۔ ایک نیکی باپ سے، بھائی سے، چچا سے، تایا سے کہ کوئی نہیں دینے والا ہے، کوئی دینے والا نہیں واللہ۔ لیکن میں اور آپ ابھی نیکی کما سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت، اللہ اکبر، نماز فجر کی سب سے بڑی فضیلت کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ رات میں بیٹھے، اور وہ رات چاند کی 14 تاریخ تھی، جس کو ہم 14ویں رات بولتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند، جو کہ 14 رات کی جو ہے چاند ہوتی ہے، بڑی چمکدار ہوتی ہے۔ جو چاند کی جو 14 تاریخ ہوتی ہے نا، ویسے بھی آپ کہیں بھی بالکل صاف اور کلیئر دکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چاند کی 14 تاریخ تھی، ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف دیکھے، اور صحابہ کہا کہ تم بھی دیکھو، اور کہا کہ کیا تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ چاند تو بالکل صاف و شفاف ہے، بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، جس طریقے سے آج تم اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کر رہے ہو، بالکل صاف اور کلیئر دیکھ رہے ہو، ایسے ہی قیامت کے دن انکم سترون ربکم، اپنے رب کو دیدار کرو گے، اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیکھنے والے کون لوگ ہوں گے، کون کیا کام کریں گے کہ اللہ کے دیدار قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کی بادشاہت ہے، جس کی ملکیت ہے، جس نے مجھے اور آپ بنایا ہے، اس رب کو دیکھیں گے، بغیر دیکھے ہم عبادت کر رہے ہیں، زندگی بھر اس رب کو دیکھیں گے۔ جی کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر تمہیں دیکھنا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ کام صرف ایک ہی کرنا ہے، وہ ہے نماز طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی نماز عصر اور نماز فجر کی خصوصی اہتمام کرنی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ان میں سے 2 وقت کی نماز زندگی میں کبھی چھوٹنا نہیں پائے، نماز فجر اور نماز عصر۔ اگر تم ایسا کرتے رہو گے، اس کے اہتمام کرو گے، تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے محترم بھائی، میں نے جیسے بتایا کہ نماز فجر کی بے شمار فوائد ہیں، بے شمار بینیفٹس ہیں، وہ اس کی اہمیت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ نماز فجر سے غافل ہیں، رات بھر سوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، 8 بجے 9 بجے ان کی نیند کھلتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں کیا؟ جو لوگ نماز فجر سے غافل ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز خاص طور پر، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا ہونے والا ہے۔ موت ہوتے ہی سب معلوم ہو جائے گا، لیکن اب عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے تیار کر لے۔ میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اس سے اب قرآن حدیث کے مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک آدمی کے فجر کی نماز ضائع کر دے،
قرآن حدیث مطالعہ کریں گے تو میں ایک خلاصے تو بتا رہا ہوں، یہ شیطان لعین کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ فجر کی نماز ضائع کر دے. اور اس کامیاب اس فیلڈ میں شیطان 99% کامیاب ہے. ایک صحیح سروے کے مطابق ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا کہ صرف 1%، کتنے؟ صرف 1% فجر کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں. کیا حال ہوگا اس امت کا؟ مارے نہیں جائیں گے تو کیا حال ہو، مصیبتیں عذاب نہیں آئے گا تو کیا کیسے بھی آئے گا. 1% لوگ نماز فجر پڑھ رہے ہیں تو حال کیا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، میری توجہ سنیں، ایک مسئلہ بھی ہے اور ایک بہت اہم یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے جو نماز فجر سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد بڑے دیر تک پڑھا رہتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ ایسا بدنصیب اور کمبخت انسان ہے کہ شیطان نے ان کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے. شیطان نے پیشاب کیا ہے، آدمی نہیں، مسلمان نہیں، کافر نہیں، شیطان لعین نے ان کے دونوں کانوں پر پیشاب کر دیا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب ہمیں شیطان کی پیشاب معلوم نہیں ہوتا ہے. معلوم کب ہوتا ہے؟ جب کاروبار میں اور مصیبتیں آتی ہیں تب جا کے عقل آتی ہے. تب بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی ہے، منحوسیت کے ساتھ پورا زندگی پورا دن گزرتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جو صحیح بخاری کی جو کتاب ہے اس کی شرح میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آدمی کی منحوسیت اور ناپاک ہونے کے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ صبح کا آغاز اس طرح کرے کہ شیطان ان کے دونوں کانوں پر پیشاب کر دیا ہو. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرے اور شیطان دونوں کانوں پر پیشاب کر دے، شیطان لعین کے پیشاب. اور جو شخص بغیر نماز فجر کی سویا رہتا ہے نا اور پھر نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر پورا دن، حدیث کے الفاظ سے بخاری کی روایت ہے، خبیث النفس کسلان، اس کی روح، اس کا جسم گندا رہتا ہے اور پورا دن سست رہتا ہے، من نہیں کرتا. اس لیے بولتے ہیں آج میرا من نہیں ہے جی، کسٹمر آ رہا کا سامنے لیکن وہ سویا ہے، کہیں وہ چھٹی کر دیتا ہے. کیوں؟ سستی کہاں پال لیا اس نے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھا اس نے. میرے محترم بھائیوں، نماز فجر جو ضائع کرتے ہیں ان کی عذاب دردناک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں، قبر میں بتا دیا گیا ہے کہ جو بے نمازی ہے ان کا کیا عذاب ہونے والا ہے. یہ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. بڑے توجہ سنیں تاکہ میں اگر آپ زندگی میں فجر کی نماز کبھی ضائع نہ کریں. واللہ فجر کی نماز کی بہت فضیلت ہے، لیکن جو فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے. صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، ایک ورڈ کو اس واقعے سنیں تاکہ میں اگر آپ بھی عبرت حاصل کریں. خلاصہ پوری تقریر کے خلاصے سے حدیث میں بتایا گیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب، حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھتے تو صحابہ کے بولتے کیا آپ میں سے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ آپ میں سے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اگر کوئی صحابی بولتے کہ میں خواب دیکھا ہوں، خواب بیان کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں. اتفاق سے ایک دن کی بات ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود واقعہ بیان کیا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے ہمارے پاس آئے انسانی شکل میں. اور دو فرشتے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. حدیث کی شرح میں آپ پڑھ سکتے ہیں. دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر مجھ سے کہا کہ آپ چلیں. میں آپ دونوں فرشتے کے پیچھے میں چلنے لگا. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا، دیکھا کہ ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے. ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے بازو میں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ پر بھاری بھرکم بولڈر اور بھاری بھرکم پتھر لیا ہوا ہے. اور وہ آدمی جو کھڑا ہے، جو سونے والا آدمی کو اس کے سر پر وہ بھاری بھرکم پتھر اور بولڈر اس کے سر کو مارتا ہے. سر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. سر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، خون رس رہا ہے اور وہ پتھر لڑک کے کہیں دور چلا جاتا ہے. یہ جو کھڑا مارنے والا آدمی پتھر کو لانے دوڑ کر پتھر کو لانے جاتا ہے
لاتا ہے کہ پھر دیکھتا ہے کہ آدمی جس کو کچلا گیا ہے، جس کے سر کو مارا گیا ہے، پھر اس کا سر بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ ایسا ہے کہ پہلے جیسے اس کی چوٹ نہیں لگی، پھر پتھر لایا جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر سر کو مارا جاتا ہے، پھر خون رستا ہے، پھر پتھر لڑکتا ہے، پھر پتھر لاتے ہیں، بار بار یہی عذاب، پتھر سے ان کے سر کو کچلا جا رہا، مارا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ یہ کون بدنصیب ہے جی، اتنا خطرناک عذاب، وہ بھی جسم کے کوئی اور اعضاء نہیں، سر کو کچلا جا رہا ہے اور پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ کتنا بدنصیب انسان ہے، یہ کون ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فرشتے نے بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو قاری قرآن تھا، جو حافظ قرآن تھا، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ حافظ قرآن تھا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ اور حدیث کے الفاظ سنو مسلمانوں، حدیث کے الفاظ سنو مسلمانوں، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز ضائع کرتا تھا، زندگی میں نماز نہیں تھی۔ اب کیا فکر ہے، آپ نے کیا سمجھا اس واقعے سے؟ ایک حافظ ہے، سینے میں قرآن ہے، اس کو اللہ نہیں چھوڑ رہا ہے، برزخی زندگی میں عذاب ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ محترم بھائیو، بڑی افسوس کے ساتھ، بڑے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں سب کچھ ضائع ہو جائے، نماز ضائع نہ کریں آپ۔ نماز ایک رشتہ ہے اللہ سے، اللہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک آدمی نماز نہ پڑھے وہ انسان کیا حال، اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ افسوس کے ساتھ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں دنیا سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اپنے دل سے ہاتھ رکھیں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھے ہیں؟ خود بتائیں، ہمیں آپ نہ بتائیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ زندگی میں کتنی ہم نے نمازیں ضائع کی ہیں، اور تو اور فجر کی نماز کتنی ہم نے ضائع کی ہے۔ ذرا سوچیں کیا حشر ہوگا، اسی حالت میں موت ہو جائے تو کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ بے نمازی کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنم میں کیوں؟ جہنم میں کیوں؟ جواب قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ میرے محترم بھائیوں، خطبے کا پیغام، میسج یہ ہے، یہ جو ٹاپک ذمہ داروں نے دیا ہے، جمعیت اہل حدیث حضور نے جو دیا ہے، یہ ٹاپک کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، مسجد دن بدن بنتے جا رہی ہے، الحمدللہ مسجد عالیشان ہے، لیکن ہم مسجد کو آنے کو تیار نہیں ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، دیگر جگہ میں ہم گھنٹوں بیٹھیں گے اور پوری رات جاگیں گے، لیکن صبح بیدار ہونا ہم کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت اس بات کی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، خصوصی طور پر اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو حلال روزی ملے، آپ کی رزق و روزی میں برکت ہو، دنیا اور آخرت کے تمام خزانات سمجھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبح کا آغاز نماز فجر سے کرے، اللہ کے ذکر سے کریں، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کریں، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی آپ کی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی، کچھ آپ کو ملے گا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بے نمازی ہیں، جو دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہ فرما۔